میں وضو کس طرح کرنے کا حکم ہمیں عطا فرمایا۔ تو آئیے بنا ٹائم ضائع کیے ہم وضو کا مکمل طریقہ سیکھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لو۔ پھر فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، جب چہرہ دھو لو تو اس کے بعد فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو۔ یہ کوہنیاں ہوتی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، یہ مکمل حصہ، اس کو دھونا بھی اللہ نے فرض قرار دیا۔ دو ہو گئے۔ تیسرا فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کر لو۔ اس سر کے مسح سے مراد یہ ہے کہ سر پر پانی پھیر لو۔ صاحب ہدایت لکھتے ہیں کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ تو چوتھائی سر یہ ہوتا ہے، اگر ہم گیلا ہاتھ اپنے یہ مختصر حصے پر پھیر دیں گے تو ہمارا فرض ادا ہو جائے گا۔ 3 فرض ہو گئے۔ چوتھا فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن، کہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ 4 حکم، 4 فرض، 4 چیزیں اللہ رب العزت نے وضو میں ہم پر فرض فرمائیں کہ اپنا چہرہ دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سر کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ 4 چیزیں اگر ہم وضو میں کر لیں گے تو ہمارا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، ہمارا وضو بھی ہو جائے گا، ہماری طرف سے فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ باقی جو ہم شروع میں ہاتھ دھوتے ہیں، سب سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، طریقہ جان لیجئے۔ سب سے پہلے ہم نے ہاتھ دھونے ہیں، صحیح طریقے سے 3 مرتبہ پانی پھیرنا ہے ہاتھوں کے اوپر۔ اس کے بعد کلی کرنی ہے، پھر کلی کرنے کے بعد مسواک بھی کرنی ہے۔ اگر مسواک نہ ملے تو یہ جو انگلی ہوتی ہے، اس انگلی کے ساتھ منہ کو صاف کرنا ہے، دانتوں کو اچھی طرح صاف کرنا ہے، پھر ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ اتنا اچھا طریقے سے پانی چڑھایا جائے تاکہ یہ جو ہڈی ہوتی ہے نا، یہاں تک پانی پہنچے اور جو ناک کی جو گندگی ہوتی ہے وہ ساری باہر نکل آئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ دھونے کا جو طریقہ ہے وہ پیشانی کے بالوں سے لے کر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک ہے، اور یہ جو کان کی لوئیں ہیں، اس کان کی لو سے لے کر یہ اس کان کی لو تک ہے۔ اسی طرح پھر اپنے جو بازو ہیں ان کو ہم نے دھونا ہے۔ یہ مکمل ہاتھ کا حصہ سارا یہاں ٹھوڑی کے نیچے تک، یہاں تک ہم نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے کوہنیوں سمیت۔ یہ کوہنی ہوتی ہے، اس کو ساتھ دھونا ہے ہم نے، اس تک نہیں دھونا، یہ سمیت اس سے تھوڑا سا اوپر تک دھو لینا ہے تاکہ وضو میں جو احتیاط ہے وہ ہماری پوری ہو جائے۔ اس کے بعد ہم نے سر کا مسح کرنا ہے۔ جو مسح کا طریقہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ اپنے ہاتھ دھو لینے ہیں پانی کے ساتھ۔ جب ہاتھ دھو لیں تو اس کے بعد یہ ایسے کر لینا ہے، ذرا توجہ سے دیکھیں، اس طریقے سے یہ اپنے ہاتھ لے جانے ہیں سر کے اوپر سے ایسے۔ یہ 3 انگلیاں مکمل ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد یہ والا جو حصہ ہے، یہ تلیاں ہیں، ان کو ہم نے واپس لے کے آنا ہے، تو یہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ جو انگلی ہے اس کو ہم اپنے کان میں مار لیں گے ایسے، یہ کان میں ماریں گے تو یہ جو انگوٹھے یہ بچ جائیں گے، ان کو ہم کان کے پیچھے سے مار لیں گے۔ تو یہ ہاتھ مکمل ہو گیا سامنے والا حصہ۔ اب یہ رہتے ہیں تو ان کو ہم ایسے گردن کا مسح کر لیں گے۔ یہ چوتھائی سر کا مسح صرف اگر ہم ایسے کر لیں گے تو ہمارا مسح جو ہے وہ فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن ہم اگر یہ سنت طریقہ پر عمل کریں گے، مستحبات کو فالو کریں گے، تو ہمارا جو مکمل سر کا مسح ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ مکمل سر کا مسح ہے۔ اسی طرح جو پاؤں کو دھونا ہے ہم نے، اس کے بعد پاؤں کو ٹخنوں سمیت ہم نے دھونا ہے، ٹخنوں سمیت۔ ٹخنے جو گٹے ہوتے ہیں نا، گٹا جنہیں کہتے ہیں ٹخنے، وہ مکمل ان سمیت ہم نے اپنے پاؤں کو صحیح طریقے سے انگلیوں کا خلال کر کے، اپنی تلیوں کو صاف کر کے، اپنی کھریوں کو بھی صاف کر کے اوپر نیچے مکمل طریقے سے اچھی طریقے سے دھونا ہے۔ پہلے دایاں پاؤں دھونا ہے، پھر بایاں پاؤں دھونا ہے۔ اور 2-3 مسائل اور ہیں وضو میں کہ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو جس جگہ کا انتخاب کرنا ہے ہم نے، وہ جگہ بلند ہونی چاہیے، پاکیزہ ہونی چاہیے، اونچی ہونی چاہیے۔
تاکہ ہمارے وضو کا جو مکمل طریقہ ہے، مستحب عمل ہے، اس کا ثواب بھی ہمیں مل سکے۔ اسی طرح جب وضو کرنا ہے تو لوگوں سے باتیں بھی نہیں کرنی، لوگوں سے کوئی بھی بات، کسی قسم کی بات نہیں کرنی، تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو، تاکہ ہمارے ثواب میں کمی نہ رہ جائے، ہمارا ثواب کم نہ ہو۔ اگر ہم خاموشی سے استغفار کرتے ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ہم وضو کریں گے پاکیزہ جگہ پر بیٹھ کر، تو ہمارا وضو جو ہے وہ پائے تکمیل تک بھی پہنچ جائے گا اور ہمیں اس کا بہترین ثواب، اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اسی طرح ایک اور چیز ہم وضو میں نوٹ کرتے ہیں کہ جب ہم کسی واش روم میں وضو کرتے ہیں، یا واش روم، بڑے بڑے واش روم ہوتے ہیں، وہاں ہم وضو کرتے ہیں، تو اس میں وضو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو ہم کلمہ، یہ ورد وغیرہ کرتے ہیں، دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، پہلا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم اس وقت واش روم میں کھڑے ہوتے ہیں، اور واش روم جو ہے وہ مقدس جگہ نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں سے ذرا احتیاط کیجیے گا۔ اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو کومنٹ میں لازمی بتائیے گا، انشاءاللہ تعالی مکمل طریقے سے ہم رہنمائی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔